یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ پروگرام پیش خدمت ہے ناتمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2 ناتمام کائنات کی باتیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ابراہیم جمال۔ کیا حال ہے جی آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی کہ کس طرح سے ہمیں انسپائر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور ہم مختلف شخصیات پہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک کو کس طرح سے تبدیل کیا، کس طرح سے بہتر کیا، کس طرح سے خوشحال کیا، کس طرح سے خوبصورت کیا، کس طرح سے پرامن کیا۔ آج کی ہماری شخصیت ہے ونسٹن چرچل، اور بہت ہی زبردست شخصیت دیکھنے میں بھی اور اپنے کاموں کے لحاظ سے بھی۔ تو آج دیکھتے ہیں جی ونسٹن چرچل پہ کیا معلومات لے کر آئے ابراہیم جمال ہمارے لیے۔ ونسٹن چرچل کا جو اصل نام تھا، وتھ ٹائٹلز ان کا نام تھا دا رائٹ آنریبل سر ونسٹن لیونارڈ اسپینسر چرچل۔ اسپینسر فیملی ایک ہی آدمی کا نام تھا۔ یہ ایک ہی آدمی کا نام تھا۔ یہ تقریباً 9 اسٹیٹس سے ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں، یہ منسٹر آف ڈیفنس رہ چکے ہیں، انٹیریئر ان کے منسٹر رہ چکے ہیں، منسٹر آف وار رہ چکے ہیں، منسٹر آف ایئر رہ چکے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن رہ چکے ہیں، اور کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر تھے، اور پھر پرائم منسٹر بنے 1940 سے 1944 تک، اور پھر 1951 سے 1955 تک۔ ٹھیک۔ یہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر ہے، اور کوئین الزبتھ جو ابھی ملکہ برطانیہ ان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جس طرح پاکستان کے اندر ہے، ہمارا بھی ایک دور آیا کہ جب بے نظیر اور پرائم منسٹر نواز شریف ایسے، تو ان کے ساتھ ایک تھے کلیمنٹ ایٹلے۔ یہ دونوں آلٹرنیٹیو ہے، لیکن ونسٹن چرچل اپنی باری جو ہے لیتے رہتے۔ ہاں لیتے رہے، لیکن ونسٹن چرچل مقبول ترین لیڈر رہے۔ ٹھیک۔ ونسٹن چرچل ایک مزدور کے بیٹے تھے، عام مزدور کے، اسپینسر فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اسپینسر فیملی کی جو شاخیں ہیں، آگے جا کے اسپینسر فیملی نکلتی ہے پرنسس ڈایانا کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا۔ وہ بھی اسپینسر فیملی ہے، لیکن ان کی کلاس ڈفرینس بہت زیادہ تھا۔ وہ لارڈس تھے ادھر کے، لارڈ چیمبرلین تھے، اور یہ خود مزدور کے بیٹے تھے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ اسکاٹش تھی، اوکے، اور لیکن ان کے جو والد تھے وہ پیور برٹش تھے، اس لیے ان کے جو لہجہ ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیور اپنے آپ کو برٹش کہتے ہیں۔ یہ جس ایکسنٹ میں بولتے تھے وہ ان کا نیٹو ایکسنٹ ہے، جس کو برٹش RP ایکسنٹ کہا جاتا ہے۔ اوکے، وہ ایک خاص ایکسنٹ ہوتا ہے انگلینڈ والوں کا۔ ٹھیک۔ یہ جب پاور کے اندر آئے پہلی دفعہ 1940 کے اندر، تو جنگ عظیم ہوئی، تو جو تب کنگ تھے، کنگ جارج VI، ابھی جو ملکہ برطانیہ کے والد، اوکے، وہ اسٹیٹر کرتے تھے بات کرتے ہوئے، تو اڑتے تھے۔ انہوں نے بھی اسپیچ کی، لیکن ان کی اسپیچ عوام میں کوئی مقبول نہیں ہوئی، اور انگلینڈ بہت زیادہ دب گیا۔ اور جب جنگ کے 3-4 دنوں بعد یہ دیکھا گیا کہ ان کا مورال بہت کم ہو گیا ہے، اور جو بارڈرز پہ ہیں وہ جو فوجیں ہیں وہ بہت شکست ان کو ہو رہی ہے، ہٹلر آگے آ رہا ہے، تو پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے ایک اسپیچ کی، بہت مشہور اسپیچ ہے وہ۔ اس سے یہ ہوا کہ پہلی ریٹیلیشن یہ ہوئی کہ ہٹلر نے اپنی فوجوں کو آرڈرز دیے کہ بکنگھم پیلس کو ریڈ کر دو۔ ریڈ تو وہ کر نہیں سکے، انہیں بومبنگ کر دی۔ اور ان کی خوش قسمتی یہ تھی برٹش رائل فیملی کی کہ اس وقت کنگ اور کوئین یہ دونوں آفیشیل وزٹ پہ تھے، اور پرنسس دونوں جو بیٹیاں تھیں ان کی، تب پرنسس الزبتھ اور پرنسس مارگریٹ، یہ World War II کے اندر خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ اچھا۔ ایک نرس اور ایک مکینک، جو بھی کوئین ہے وہ مکینک کی حیثیت سے ورلڈ وار کے اندر، اور دوسری نرس تھیں۔ تو بکنگھم پیلس تو تباہ ہو گیا، لیکن فیملی بچ گئی، رائل فیملی۔ تو اس کے بعد اچھے کام کی وجہ سے بچ گئی۔ تو پرائم منسٹر کی جو اسپیچ تھی اس سے یہ ہوا کہ انڈین فورسز نے بھی اور مل کے ایک بہت زیادہ انہیں ایک فورس ہے اپنا ریٹیلیشن شروع کی، اور اس سے یہ ہوا کہ رشیا بھی آ گیا ایلائز کے ساتھ، جو ہم اتحادی کہتے ہیں ورلڈ وار کے اندر۔ یہ سب کچھ ونسٹن چرچل کی اسپیچ کی وجہ سے ہوا تھا۔ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے ٹریٹی آف ورسائلز کرائی، جو اپنے دشمن کو آپ دیکھتے ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد ان نے عثمانی خلافت ختم کر دی، اور مصطفیٰ کمال اتاترک
کوپر لائے یہ لوگ, اور اتاتورک بہت مشہور لیڈر ہے, انہوں نے ٹیک اوور کیا, فیلڈ مارشل تھے وہ, اور انہوں نے نیا ترکی بنایا. اور جرمنی جو تھا اس کی ڈویژن کر دی 3 حصوں میں. پولینڈ آدھا جرمنی اس وقت جو تھا وہ پولینڈ بن گیا, اور پھر ایسٹ اور ویسٹ جرمنی بنا دیا, اور ان کے اوپر ایک ہیوی وار کرائمز کا ٹیکس لگا دیا جو ان کو دینا پڑا, اور ان کو 90,000 فوجی ان کو سبمٹ کرانے پڑے. اچھا, مطلب سبمٹ کرانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو نوکریوں سے ان کو خارج کرنا پڑا, کیونکہ ان کی اکانومی کو بہت بڑی ہٹ لگی, تو ان کو یہ کرنا پڑا. اسی پریشر کے اندر ہٹلر نے آ کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی. ہٹلر کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کے اندر وہ اس کے ڈائریز اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو اپنی ڈائری لکھتا تھا وہ لکھ رہے ہیں, تو اس نے یہ اسٹیٹ کیا ہوا ہے, کافی سارے اس نے وجہ اسٹیٹ کی ہوئی, اور جو نمبر 1 پہ اسٹیٹ اس نے وجہ لکھی ہوئی ہے, اگر میں خودکشی کروں تو کیوں کروں گا. اس کے اندر اس نے کوئی 6-7 پوائنٹس لکھے ہوئے, اور پہلا پوائنٹ جو ہے اس نے لکھا ونسٹن چرچل. اچھا, کہ اس کے پریشر کے اندر آ کے میں اپنے آپ کو مار دوں گا. اور ہٹلر جیسا آدمی جو کھڑے کھڑے لاکھوں کے مجمع کو ایسے فورس کر دیتا تھا کہ ہتھیاروں کے بغیر لڑ پڑتے تھے, اس نے اب اس کے پریشر میں خودکشی کر لی. لیکن جب یہ ہو گیا تو انگلینڈ نے اکنامک ہٹ بہت بڑی لی تھی. اس سے یہ ہوا کہ ان کی جو اکانومی تھی وہ آہستہ آہستہ تباہ ہونا شروع ہوگی, کیونکہ تب وہ دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش ایمپائر, تب یہ ان کی فریز تھی, اور کالونیز ان کی بہت زیادہ تھی. پرنسس الزبتھ تب بن گئیں کوئین ریجنٹ اپنے والد کی جگہ, کیونکہ ان کو اسٹروک ہوا تو ان کی جگہ وہ کوئین ریجنٹ بن گئی. کوئین ریجنٹ کا یہ مطلب ہے کہ اس کنگ کی جگہ پہ وہ حکومت انہوں نے کی. اس کے اندر ونسٹن چرچل نے ان کو تجویز کی کہ اب آپ اپنی کالونیز کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ اب وقت بڑھ رہا ہے آگے, اور انڈیا میں ہمارے پاس ویسے ہی بہت زیادہ ریزسٹنس ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, تو ان کو ان کے پلانز مان لیے جائے. تو تب 3 جون پلان کیا گیا جو وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے کیا, اور وائس رائے ماؤنٹ بیٹن چچا لگتے ہیں اب جو پرنس فلپ ہیں. اچھا, ان کے جو پرنس کانسرٹ ہیں کوئین الزبتھ کے جو ہیں ہسبینڈ ہیں ان کے چچا ہیں سگے, تو ان کے تھرو انہیں آربٹر کے کام کیا, اور ادھر 3 جون پلان لائے جس کے یہ لکھا تھا کہ 14 اگست 1948 کو پاکستان آزاد ہو جائے گا. لیکن قائد اعظم کا جب پریشر ان کے اوپر بڑھنا شروع ہوا تو 1 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں. لیکن یہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پریشر کے انڈر ان نے کوئین کو فورس کیا, اور ان کو کہا کہ اگر ابھی بھی آپ ان کے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہیں ایز کوئین تو آپ کامن ویلتھ بنا دیں, اور انہی کے کہنے پہ کامن ویلتھ بنی. اس سے 3-4 کام بہت اسی جیسی ملک آزاد ہونا شروع ہوئے تو اس کے 3-4 کام بہت پرومیننٹ ہو گئے اور جلدی ہوئے. پہلی ہوئی کہ ان کی اکانومی نے 7 دن اس نے بوم میں آئی, 7 دن وہ لگاتار بوم کرتی رہی, اور ہر دن کی جو بوم ایکسپیکٹڈ تھی اس وقت وہ تھی پاؤنڈ 15 بلین. 7 دن 15 بلین پاؤنڈس کی ان کو ہٹ انہیں برداشت کی اور بہت اوپر لے گئے اپنی اکانومی. دوسری بات یہ کہ ان کی جو فوجیں تھیں وہ بہت ان کو اپنے ملک کے اندر لانی پڑی. اس سے یہ ہوا کہ کافی سارے فوجی جو کافی عرصے سے چھٹی پہ نہیں گئے تھے وہ چھٹیوں پہ چلے گئے. اس سے یہ ہوا کہ ان کے مورال بوسٹ ہو گیا. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ پورے دنیا کے اندر اپنی اپنی حکومتیں قائم ہو گئیں, اور اس سے ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ہم ماڈرن ڈے UN کہتے ہیں وہ بھی اسی کی ایک شاخسانہ ہے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے کہنے سے. پھر کامن ویلتھ ان کے کہنے سے بنی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئین وہاں پہ حکمرانی کرتی ہے, اور اس کے جو ممبرز ہیں وہاں پہ گورنر جنرل یا وزیر اعظم یہ دونوں رول کرتے ہیں. تب قائد اعظم گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان وہ پرائم منسٹر بنے. اور کینیڈا ابھی بھی کامن ویلتھ کا حصہ ہے, وہاں پہ گورنر جنرل بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ پرائم منسٹر بھی ہیں. اور آسٹریلیا بھی سر پیٹر کاسگروو ادھر کے گورنر جنرل ہیں اور ادھر کے پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ماڈرن ڈے کامن ویلتھ انہی نے پروپوز کی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پروپوز کی کہ اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کرتے ہیں. اچھا, جو ویکلی میٹنگز تھی کوئین کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے یہ ان کو پروپوز کیا کہ اب ہم, کیونکہ امریکہ نے ہیروشیما کے اندر تباہیاں مچا دی تھی, تو کہتے ہیں کہ اگر کسی اور ملک کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہوگا تو امریکہ پوری دنیا کے اندر یہ کرتا رہے گا اور کوئی ملک اس کو کچھ کہہ نہیں سکے گا. تو پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے یہی ان کی بات آتی ہے کہ انہوں نے شروع کیا
نیوکلیئر پلان کا, اور ایکسپیکٹڈ جو ان کا 3 سال بعد تھا وہ انہوں نے 3 سال پہلے اپنا گول اچیو کر لیا, اور اس وقت انہیں اپنا نیوکلیئر پاور بنا لی. اور تب ان کی حکومت تب نہیں تھی, تب پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلے کی تھی, جو مسلمانوں کے اور پاکستان کے کچھ ساتھ نہیں تھے. اس وقت انہیں کوئن کو کہنا شروع کیا کہ اب آپ پاکستان کو کامن ویلتھ کا حصہ رکھیں اور ان کو اپنا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ نہ کرنے دیں. ٹھیک. اس چیز کی جو لیڈر آف اپوزیشن تھے تب پرائم منسٹر ونسٹن چرچل, وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے, انہیں اس چیز کی اپوزیشن کی اور یہ بتایا کہ ہمیں ان کا کانسٹیٹیوشن دینا چاہیے, اور کیونکہ وہ ایک ملک بن جائیں گے, اپنی پاور ان کے پاس ہوگی. تو ادھر میٹنگ پہ آئی تھیں, جب کوئی 2 دفعہ آئیں میٹنگ, جب انہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ کی, 2 دفعہ ایوب خان کے دور میں آئیں. جی. پہلے اس وجہ سے آئیں تاکہ ان کو یہ گرین سگنل دے دیں کہ آپ وہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کریں. کانسٹیٹیوشن 1956 میں ڈرافٹ ہو گیا اور پاکستان ایک اسٹیٹ بن گیا, نام اس کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گیا, اور ہم کامن ویلتھ کا حصہ نہیں رہے. اب اس سے بھی ان کو ایک فائدہ ہوا. اس سے یہ ہوا کہ جو وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہے تھے ہر مہینے تقریباً 30 بلین پاؤنڈس, وہ انہیں انویسٹ نہیں کرنا پڑا. سال کے اندر ان کو بہت زیادہ پروفٹ اپنے اکانومی کے اندر ان کو ہوا, اور GDP ان کی بہت بڑھ گئی. پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے کا ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آج تک جو گروتھ ریٹ ہے وہ برٹن کی رہی ہے, اور وہ رہی ہے 20.3%. اوکے. ان کی GDP سب سے ہائی رہی, اور ان کو وہ بلینز آف ٹریلینز کے اندر وہ اوپر لے گئے. اور اس کے اندر ان کے جو ڈیٹس تھے, انٹرنیشنل ڈیٹس, جو ان کے قرضے تھے, لونز تھے IMF سے, ورلڈ بینک سے, وہ بھی ختم ہو گئے. اوکے. اور اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے جو اب آج کل ٹرکی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر IMF ہم سے لون لینا چاہتی تو لے لے, ہم نہیں لیں گے. ٹھیک. تو انہوں نے لونز دینا شروع کیے IMF کو بھی, جو آگے پوری دنیا کو دیتی ہے, اور ورلڈ بینک کو, تاکہ اپنی ان کی اکانومی کا یہ ایک ثبوت تھا, اتنا اسٹرانگ تھے. اور 1951 کے اندر وہ پھر الیکٹ ہو گئے, اور اس وقت وہ 75 ایئرس کے تھے, اور انہوں نے کیمپین اپنی نہیں کی. لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ہم اگر آپ اپنا پرائم منسٹر چاہیں گے کلیمنٹ ایٹلے کے بعد, وہ ہم چاہیں گے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل. اوکے. اور حالانکہ نے اپنے لیے ایک بھی کیمپین نہیں کی, یہ پرائم منسٹر وداؤٹ اینی اپوزیشن بن گئے. اچھا. اور لیڈر آف اپوزیشن کلیمنٹ ایٹلے بن گئے. 1955 کے اندر انہوں نے ایک بہت تاریخی کام کیا انگلینڈ کا, کہ انہوں نے ہاؤس آف کامنس کو بہت زیادہ پاور دے دی. وہ پاور اس طرح دی کہ جو ہاؤس آف لارڈس تھا اس سے ان لوگوں نے تقریباً ساری پاورز لے لی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے باپ دادا اگر لارڈ ہے تو ان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہر ملک کے اپنے ملک کے پیسہ کھائیں, کیونکہ وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ تھی. اب ان کے حکمرانی وہ کریں گے جو کہ الیکٹڈ ممبرز ہوں گے. تو ہاؤس آف کامنس کے اوپر نے بہت زیادہ پاور دی, اور ان لوگوں نے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے, امینڈمنٹس کرنے کی بھی انہوں نے لے آئے اپنی پاور. اور اس کے اندر انہیں کافی سارے امینڈمنٹ لائے, جس کے ہم 22nd امینڈمنٹ اور 23rd امینڈمنٹ ہے مین ان کی کام. اس کے اندر یہ ہے کہ کوئن سے انہیں کافی ساری پاورز لے لی. کوئن اب پوری دنیا کے اندر اس طرح سے نہیں رول کر سکتی تھیں جس طرح سے کوئن وکٹوریہ کرتی تھی. پاور پرائم منسٹر کے پاس آ گئی, اور پرائم منسٹر کے اوپر ایک لگ گئی کہ اگر پرائم منسٹر کو لیڈر آف اپوزیشن کرپشن کے چارجز اس کے اوپر لگاتا ہے, تو اگر وہ پروو نہیں بھی ہوتے تو پرائم منسٹر ریزائن کرے گا. ٹھیک. کہ کرپشن کا چارج بھی لگا. اس سے یہ ہوا کہ ان کے اندر ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہوگی. ممبر پارلیمنٹس ابھی جو ان کے ریکارڈڈ ہیں, ان کے اندر 99% ایسے ہیں جن کے اوپر ایک دفعہ بھی الزام نہیں لگا کرپشن کا. اور انگلینڈ کی پہلے بھی جو لٹریسی ریٹ تھی وہ 80% تھی, وہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے اینڈ تک 99.9% تک لے گئے. مطلب کہ وہ تقریباً پورا نیشن ہی کافی پڑھا لکھا تھا. اور اس کے اندر پھر انہوں نے اپنی جو سکولز تھی اس کو انہیں اسٹرانگ کرنا شروع کیا, اور پہلے انہیں انٹروڈیوس کرایا سینئر کیمبرج اور لوور کیمبرج, جو اب اے لیولز اور او لیولز کہتے ہیں. یہ بھی پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے انٹروڈیوس کرائے. اور اس سے یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر جو کورسز آفر ابھی بھی کیے جاتے ہیں, اور آفرڈ بھی تھے اس وقت کے مطابق بھی, سب سے زیادہ ایڈوانسڈ کورسز وہی تھے, لوور کیمبرج, سینئر کیمبرج, اور ابھی بھی او اے لیولز پریفر کرتے ہیں لوگ
کیونکہ اس کی جنرل ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہو گئی، اور جو فنڈس تھے ان کے الاٹڈ اس کو بہت زیادہ انہیں بڑھا دیا. اس سے یہ ہوا کہ بہت زیادہ ٹیچرز ان کے پاس آنا شروع ہوا، اور ٹیچرز کو بھی ان لوگوں نے ٹرین کرنا شروع کر دیا اور ایک خاص لیول پہ یہ لے آئے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے ریزائن کر دیا. ان کے کہنا تھا کہ اب میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، 79 ایئرس کے اوپر، اور اب میں نہیں کر سکتا. کوئین ان کے بارے میں کہتی تھی کہ اگر مجھے کسی نے سیاست سکھائی ہے تو وہ چرچل نے سکھائی ہے. چرچل نے جب ریٹائر ہوئے تو ان نے ایک آرٹسٹ اور ہسٹورین بن گئے. ان لوگوں نے کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک رائل سوسائٹی فار آرٹ اینڈ ہسٹری شروع کی، جس کے تاحیات وہ پریزیڈنٹ رہے تھے. اور اس کے اندر ان لوگوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر جو کاپیز تھیں آرٹس کی، جو بہت مشہور فن پارے تھے جیسے کہ مونالیزا، یہ وہ لاسٹ سفر، ان لوگوں کی جو لیونارڈو ڈا ونچی اور وین گو اور مارکو پولو کی جو پینٹنگز تھیں، ان کی کاپیز اور ان کی اوریجنل مکس ہو گئی تھی، اور اب وہ مل نہیں رہی تھی. پوری دنیا سے نے اپنے پاس منگوائی ساری پینٹنگز، اور اوریجنل پینٹنگز برٹن کے اندر ریسٹور کی، جو آرٹسٹ ان ماسٹرز نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، ان کی ریسٹوریشن شروع ہوئی. اور ہسٹری کے اندر انہوں نے یہ کام کیا کہ جو رومن یا ہربیو یا ہسپانوی زبان کے اندر تھی، اس کو ان نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا انڈر دا سیم آتھرس. اور اپنی ملک کے اندر انہوں نے ہسٹری کی وہ پرانی کتابیں لانا شروع کی کہ جو تب ختم ہو چکی تھیں. عربک کی جو کتابیں تھیں، ابن خلدون کی مقدمہ، بہت مشہور کتاب، اس کی پہلی ٹرانسلیشن انگلش میں پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے ہی کرائی تھی. اور اسے یہ ہوا کہ پوری ان کی جو عوام تھی اس کے اندر ایک پرسیپشن بہت زیادہ ان کا بڑا براڈ ہو گیا. ان کو پتہ تھا کہ اب ہمیں کس ملک سے کس طرح ڈیل کرنی ہے، اور ان کی ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے وہ، کیونکہ وہ ان کی زبان میں تھی اور پوری دنیا اس وقت نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک. اس کے بعد پرائم منسٹر ونسٹن چرچل بیمار پڑ گئے اور 90 سال میں انہیں انتقال کیا. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے، انہیں 24 مارچ میں انہیں انتقال کیا. ٹھیک 70 سال پہلے ان کے والد نے اسی دن انتقال کیا تھا. اچھا. اسی دن ان کا بھی انتقال. اور ان کے مرنے کے بعد یہ پہلے پرائم منسٹر تھے جن کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا. پہلے پرائم منسٹرز کو اسٹیٹ فیونرل نہیں دیتا تھا انگلینڈ، ابھی تک نہیں دیا. مارگریٹ تھیچر کو بھی نہیں ملا تھا، 2011 کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن ونسٹن چرچل کو ملا تھا، کیونکہ ان کی جو ایکسیپٹنس تھی، جنرل ایکسیپٹنس عوام کے اندر، وہ بہت زیادہ تھی. کام بھی انہیں بہت مین کیے. اور ان کا ایک بہت مشہور ہے کوٹ اپنی فوجوں کو کہنے، وہ خود بھی ایک فوجی تھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ انہیں چھوڑ دی تھی فوج، اور آنرری تھے، یہ رینکر تھے، جو رینکر جو سپاہی بھرتی ہوئے لیکن ایک افسر بن کے ریٹائر ہوئے. ان کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے کہ مجھے بھی بڑا پسند ہے وہ، کہ دا پرپز آف وارفیئر از ناٹ ٹو ڈائی فار یور کنٹری بٹ ٹو میک دا ادر باسٹرڈ ڈائی فار ہز. تو ان نے اپنی آرمڈ فورسز کو بھی بہت زیادہ امپاور کیا، اپنی نیوکلیئر پروگرام بھی شروع کیا جو انہی کے ہوتے ہوئے ختم ہوا. اور انگلینڈ نے وہی پوزیشن ریگین کر لی 4-5 سالوں کے اندر جو ان کی پہلے پوزیشن تھی کالونیز جب ان کی تھیں. اور اب بھی انگلینڈ وہی اپنی پوزیشن پاور مینٹین کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر میرے خیال سے سب سے زیادہ جو اسٹیبل کنٹری ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ گریٹ برٹن ہے. اچھا، یہ ونسٹن چرچل جو ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جس طرح برطانیہ کو انہوں نے برطانیہ بنا دیا. پاکستان میں بھی یہ رہے کچھ عرصہ. جی پاکستان میں گلگت سے سکردو کی سائڈ میں کہیں سفر کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ یہ جو اوپر ایک چوٹی بنی ہوئی ہے یہ چرچل پوسٹ ہے. اچھا. تو چرچل پوسٹ کے نام سے وہ مشہور تھے. تو کہیں وہاں پوسٹنگ تھی اس کی، یا کہیں کیسے آیا، یا کس طرح وزٹ کیا، یا کوئی آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ایز اے سپاہی کے تو نہیں کہیں بھی اس طرح نکلا ہوگا. میرے آپ کے ایز اے پرائم منسٹر آئے ہوں گے. پرائم منسٹر تو چرچل پوسٹ آئی نا. اچھا، اسی طرح سے جناح ہاؤس میں ٹھہرے، لاہور جناح ہاؤس میں ٹھہرے. اس کے بعد آرمی بیرکس دہلی میں، وہاں پہ بھی جا کے ٹھہرے. کراچی میں بھی ٹھہرے. لیکن جو انہوں نے سب سے زیادہ قیام کیا وہ جناح ہاؤس لاہور میں ہی قیام کیا. کتاب قائد اعظم کے مہمان یہ تھے. اچھا، چرچل کے بارے میں ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ یہ پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے، جس وقت ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا. اسے کوئی کام تھا تو اس نے کہا بھی میرا یہ کام جو ہے آپ کر دیجئے.
اور کام جو ہے وہ جائز نہیں تھا، یوں سمجھ لیں. تو انہوں نے کہا بھی یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کوئی رشوت کی آفر کی اس کو کہ جی آپ اس طرح سے کریں کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اتنے $1000 جو ہے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اس کو بڑھاتے جو ہے وہ 100,000 میں لے گیا، 5 اینڈ سو آن، کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھاتا رہا کافی. تو اس نے جو ہے پی ایم نے اس کو بلایا اپنے سیکٹری کو اور اسے کہا کہ بھئی اس شخص کو یہاں سے اٹھاؤ اور باہر لے جاؤ. اچھا. کیونکہ یہ جس طرح سے قیمت بڑھاتا جاتا ہے یہ ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ میں لڑکھڑا جاؤں ہے نا، اس سے پہلے اس آدمی کو اٹھا کے باہر پھینک دو. تو اس طرح سے وہ اس کو اٹھا کر انہوں نے باہر آفس سے نکال دیا اپنے اس کو. تو یہ رکھنا اس طرح کی جرت بھی مشکل کام ہے، اس طرح کی آنیسٹی. اور کیونکہ یہ روایت جو ہے، کل میں نے ایک پاکستانی کیب کا ایک انٹرویو واٹس ایپ پہ آیا مجھے، پھر آگے میں نے اس کو شیئر کر دیا. پاکستانی ایک برطانیہ میں کیب چلاتا ہے. اچھا. اس کا باپ بھی وہاں کیب اونر ہے، کوئی کمپنی ہے، 2-4 کاریں ہیں ان کی یا زیادہ ہوں گی. تو وہ کہنے لگا جی کہ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ بات کرتے ہوئے وہ رو پڑا جی. وجہ کیا تھی کہ اس نے کہا کہ آج اس کا ایک پی ایم اور ایک فلاں صاحب میری کار میں ایئرپورٹ آئے ہیں ہاں جی وہاں کا، اور اس کو میں نے وہاں سے اٹھایا ہے جی، ان کے ہاں جی پرائم منسٹر ہاؤس سے یا وہاں سے 10 ڈاؤن سے، اور انہوں نے ایئرپورٹ جانا تھا، اس کو ایئرپورٹ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد وہ رونے لگا، کہنے لگا یہ دیکھیں یہاں اتنی بڑی مملکت ہے، اس کا پرائم منسٹر ایک عام گاڑی. اچھا پھر کہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا، اور یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے ایسا. ادھر جب ابھی بریگزٹ ابھی جو ہوا ہے جی، پرائم منسٹر نے صرف اس بات پہ ریزائن کیا ہے کہ میری قوم میرے سے متفق نہیں ہے اور ریزائن کر دیا. یہ کہتے تھے کہ ہم یورپ کا حصہ رہیں، ڈیوڈ کیمرون، لیکن عوام نے بریگزٹ کا کہ ہم یورپ کا حصہ نہیں رہیں گے جی، اس سے انہیں خود ریزائن کیا. اور تصویریں بھی پھر آئی تھی فیس بک پہ بھی بہت گردش کی کہ یہ خود اپنا سامان اٹھا کے رکھ رہے ہیں، وہ بھی چیز اور ایک دوست کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے. ہاں جی. تو وہ بات کرتے ہوئے وہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھا، کیب اونر جو تھا پاکستانی، وہ رو پڑا اس بات پہ کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ یہی کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے حکمران جو ہیں وہ کس طرح سے وہ ہیں. آخر ہم کوئی بہت بڑا ملک ہے، بہت اس سے برطانیہ سے بڑا. وہ وہاں کا رویہ، ایٹیچیوڈ ان کے حکمرانوں کا یہ ہے نا، جو کہ ہمارے پاس اپنی مثالیں حضرت عمر سے لے کر اس سے بعد تک جو ہیں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور صاحب ظاہر ہے کہ جی وہ جو کریں گے وہ پھر چرچل کے نام سے یاد کیا جائے گا ان کو. صحیح بات ہے جی. ٹھیک ہے جی، وقت تو ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو خواہش ہوتی ہے ہماری اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چرچل سے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کیا سیکھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جی پہلے ہم قرضہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے، آج جو ہے وہ جھولی پھیلائے ایک ایک جگہ پہ جا رہے ہیں. تو ہم اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے چرچل سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے حکمران اس سے سادگی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. وہ اس زمانے میں پیدا ہوا کہ جب اس ملک کو چلایا کرتے تھے ایک رائل فیملی، جو جن کے پاس پیدائشی حق تھا، اور ان کے ساتھ لارڈز ہوتے تھے اور لیڈیز ہوتی تھیں جن کے پاس بھی پیدائشی حق تھا. اس وقت ایک مزدور کا بیٹا اٹھتا ہے اور پرائم منسٹر بنتا ہے، اور پھر پرائم منسٹر ونسٹن چرچل بنتا ہے. ٹھیک. تو اس سے ہمیں ہماری قوم کو بھی ایک میسج آتا ہے کہ آپ کی ولدیت سے تو آپ نہیں رک سکتے. جب ایک مزدور کا بیٹا بن سکتا ہے تو ہر کوئی بن سکتا ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ وہاں کا نظام ٹھیک ہو. پاکستان کا نظام اس وقت صاف نہیں ہے. ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس طرح کی سادگی نہیں اپناتے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہا تھا. ہمارے پرائم منسٹر کا تب تک کانوائے پورا نہیں ہوتا جب اس میں 50 سے 100 تو اور بات ہے، چھوٹے ایون ایم این اے ہو گئے، ایم پی اے ہو گئے، صوبائی وزیر ہو گئے. ایک اپنے ساتھ گارڈز کا جو ایک پورا انٹوراج ہے وہ لے کے چلنا اب ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے، ایک اسٹیٹس کو ہے، جو جس سے وہ یہ دکھانا شاید چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے. لیکن ان کے پاس طاقت ونسٹن چرچل جیسی تو نہیں تھی کہ جس نے ایک ورلڈ وار کمانڈ کی
اور اس ملک کو جتایا اور پھر تو ملکوں کو توڑ رکھا. اس جیسی طاقت تو نہیں ہے. لیکن اس آدمی نے جب مرا تو اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ اس کے گھر میں 3 کمرے، ایک جہاں پہ وہ سوتا ہے، ایک جو اس کا ٹی وی لانچ تھا، جو وہی اس کا ڈائننگ روم تھا، وہی اس کے اندر کچن تھا، اور ایک جہاں پہ وہ فورن ڈگنیٹریز کو ریسیو کرتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ہے اقبال کا شعر، غریبی میں نام پیدا کر. ہاں جی خود ہی نہ بھیج غریبی میں نام پیدا کر. تو بھائی یہ مصرع جس پہ ہم نے اس پروگرام کو شروع بھی کیا تھا اس وقت بھی یہ بات کی تھی، اور ابراہیم جمال کا بھی یہ پسندیدہ ہے اور میرا بھی یہ پسندیدہ ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو ہم نے بہت بڑے محل بنا کر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. ڈاؤن ٹو ارتھ، ذرا سا اپنی اوقات میں رہ کر جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں. اور خود ہی جو ہے وہ کسی انا کا نام نہیں ہے، بلکہ خود ہی جو ہے وہ جھکاؤ کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے. بہت شکریہ ابراہیم، جزاک اللہ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.